امریکہ میں 2004 پریزیڈنشل الیکشن سے صرف 4 دن پہلے نیوز چینلز پہ اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو ٹیپ چلائی جاتی ہے۔ $25 million bounty on his head. یہ امریکہ کی ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ الیکشن تھا۔ الیکشن کے امیدوار جارج بش اور جان کیری دونوں ہی یہ وعدے کر کے اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے تھے کہ سرکار میں آتے ہی اسامہ بن لادن سے 9/11 اٹیکس کا بدلہ لیں گے۔ الجزیرہ پر چلائی جانے والی اس ویڈیو ٹیپ میں اسامہ بن لادن کو کافی صحت مند حالت میں دیکھا جا سکتا تھا، جو 9/11 اٹیکس کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ ڈائریکٹ انداز میں قبول کر رہا تھا۔ اس ویڈیو ریکارڈنگ کا مقصد پوری دنیا، خاص طور پر امریکہ کو یہ دکھانا تھا کہ دنیا کا موسٹ وانٹڈ آدمی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بالکل سیف محسوس کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی وقت جب اسامہ بن لادن کی ویڈیو ٹیپ نے امریکہ میں تہلکہ مچا رکھا تھا، ورجینیا میں موجود CIA ہیڈ کوارٹرز میں بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے جو اسپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی تھی، ان کی تقریباً ہر لیڈ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ CIA کے لیے یہ سچویشن کافی فرسٹریٹنگ تھی، کیونکہ جو اسامہ بن لادن آج ویڈیو ٹیپ کے ذریعے ایک طرح سے اپنی کامیابی کے گیت گا رہا تھا، اسی بن لادن کو 3 سال پہلے CIA پکڑنے کے کافی قریب تھی۔ ناظرین، 9/11 سانحے کے اگلے ہی مہینے امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر کے القاعدہ کے فائٹرز کو ملک کے ایسٹرن پارٹ میں دھکیل دیا۔ یہاں القاعدہ کے جنگجوؤں نے خود کو ٹورا بورا کی غاروں کے اندر مورچہ بند کر دیا، اور CIA کا خیال تھا کہ اسامہ بن لادن بھی یہیں پر ہے۔ لوکل افغانیوں کے ساتھ مل کر امریکن آرمی نے ٹورا بورا میں القاعدہ کے خلاف خوب جنگ لڑی، لیکن جب ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی تو ہیوی ایئر اسٹرائکس کا فیصلہ کیا گیا۔ پر جب تک امریکن آرمی یہ جنگ جیتتی، بن لادن یہاں سے بھاگ چکا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد صرف 20 لوگ ہی پکڑے گئے، اور CIA اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا پہلا سنہرا موقع گوا بیٹھی۔ پر CIA کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے پکڑے جانے والے 20 میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے ان کا راستہ کھول دے گا۔ یہ محمد القحطانی تھا، جو پکڑے جانے سے پہلے CIA کے لیے بالکل نیا نام تھا۔ اس نے خود ہی القاعدہ سے کنیکشن کی تردید کی اور کہا کہ وہ افغانستان میں فیلکن کے شکار کے لیے آیا ہے، لیکن CIA نے جب اس کی فنگر پرنٹ ریکارڈ کی تو وہ ان کے سسٹم میں میچ کر گئی۔ 9/11 سانحے سے صرف چند ہفتے پہلے ایک شخص نے اورلانڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں انٹر ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاس $2800 کیش اور 1 وے ٹکٹ تھا۔ کسٹمز ایجنٹ نے اس شخص کو شک کی بنا پر USA میں انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں دی اور اس کو وہیں سے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ٹورا بورا کی غاروں سے پکڑا جانے والا القحطانی تھا، جس کی فنگر پرنٹ CIA کے سسٹم میں پہلے سے ریکارڈڈ تھی۔ محمد القحطانی کا القاعدہ کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کے لیے CIA کے پاس ایک اور وجہ بھی تھی۔ ٹھیک اسی دن اور اسی وقت جب اس نے USA میں انٹر ہونے کی کوشش کی تھی، اورلانڈو ایئرپورٹ کے فون بوتھ سے UAE میں موجود القاعدہ کے ٹیلی فون نمبر پر ایک کال کی گئی تھی۔ کیونکہ القحطانی اس وقت ایئرپورٹ پر ہی تھا، اسی وجہ سے CIA کو شک ہے کہ یہ فون کال کسی ایسے شخص نے کی تھی جو اس وقت القحطانی کو ریسیو کرنے آیا تھا، یعنی کہ اس کا ساتھی۔ فون کال کے علاوہ FBI کو اسی دن اورلانڈو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ایک لاوارث گاڑی بھی کھڑی ہوئی ملی۔ یہ گاڑی محمد عطا نے رینٹ پہ لی تھی، وہی محمد عطا جس نے 9/11 اٹیک میں امریکن ایئر لائنز فلائٹ 11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ناردرن ٹاور سے ٹکرایا تھا۔ ان سارے واقعات کا محمد القحطانی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ضرور تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ نتیجہ نکالا کہ القحطانی کو بھی 9/11 اٹیکس میں حصہ لے کر یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 93 کو ہائی جیک کرنا تھا۔ وہ فلائٹ جو 9/11 میں اپنا مقصد پورا نہیں کر پائی اور پینسلوینیا میں اس وقت کریش کر گئی جب پیسنجرز جہاز پر دوبارہ کنٹرول پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس ساری جانچ پڑتال اور کڑیوں سے کڑیاں ملانے کے بعد محمد القحطانی سے ایک بار پھر سے انٹروگیشن کی گئی، اور اب کی بار اس نے اپنا القاعدہ کے ساتھ کنیکشن ظاہر کر ہی دیا۔
3 مہینوں کے بعد مارچ 2002 میں ابو زبیدہ نامی القاعدہ کا ایک اور ممبر پکڑا گیا جو گروپ کو مختلف سامان پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے CIA کو خالد شیخ محمد کو پکڑوانے میں مدد کی اور 1 سال بعد اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ خالد شیخ محمد القاعدہ کا کمانڈر تھا جس نے 9/11 اٹیکس پلان کیے تھے۔ محمد القحطانی نے CIA کو بتایا کہ 9/11 اٹیک سے صرف 2 مہینے پہلے جولائی 2001 میں خالد شیخ محمد نے اس کو ایک ایسے شخص سے انٹروڈیوس کروایا جو اس وقت CIA کے لیے ایک نیا نام تھا، ابو احمد الکویتی، جس نے قحطانی کو ٹریننگ دی تھی۔ یہ ساری انفارمیشن CIA کو القاعدہ کا اسٹرکچر سمجھنے میں مدد تو کر رہی تھی، پر اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ CIA نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن اسامہ بن لادن تک پہنچنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی نہیں مل رہی تھی۔ اس کے فیملی ممبرز پر بھی نظر رکھی گئی، لیکن کسی کا بھی بن لادن سے کانٹیکٹ نہیں تھا۔ CIA کو صرف اتنا معلوم تھا کہ بن لادن جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے میسیجز بھیج رہا ہے۔ آنے والے سالوں میں اسامہ بن لادن کی آڈیو ٹیپس ریلیز ہوئیں اور یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ صرف القاعدہ کی لیڈرشپ سے کانٹیکٹ میں ہے۔ اب CIA کی حکمت عملی، ان کی اسٹریٹجی القاعدہ کے کوریئر نیٹ ورک کو تلاش کرنا تھی، لوگوں کا وہ نیٹ ورک جو اسامہ بن لادن سے پیغامات لے کر اس کو القاعدہ کے دوسرے لیڈرز تک پہنچاتے ہیں۔ جنوری 2004 میں کرد سیکیورٹی فورسز نے حسن گل نامی شخص اریسٹ کیا جس کے پاس سے اسامہ بن لادن کا ایک لیٹر ملا۔ حسن گل کو CIA کے حوالے کر دیا گیا، جہاں اس نے انٹروگیشن کے دوران بہت اہم راز سے پردہ اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ ابو احمد الکویتی بن لادن کا پرسنل کوریئر ہے۔ جی ہاں، وہی ابو احمد جس نے محمد القحطانی کو بھی ٹریننگ دی تھی۔ اب کیونکہ انویسٹیگیشن کا سارا فوکس ابو احمد کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشن ٹیم کو القاعدہ کے اندر اس کے کردار کے بارے میں الگ الگ انفارمیشن ملنا شروع ہو گئی۔ حسن گل کے مطابق ابو احمد کا کافی بڑا کردار تھا، جبکہ خالد شیخ محمد کا کہنا تھا کہ ابو احمد کا بڑا کردار نہیں ہے بلکہ وہ ایک ریٹائرڈ ممبر ہے۔ اگلے سال مئی 2005 میں ابو فراج اللیبی بھی پکڑا گیا۔ یہ خالد شیخ محمد کے بعد القاعدہ کا کمانڈر تھا۔ اس نے بھی ابو احمد کے بڑے کردار سے انکار کر دیا۔ CIA نے ابھی تک جتنے بھی القاعدہ کے ممبرز کو انٹروگیٹ کیا تھا ان سب کا ابو احمد کے بارے میں مکسڈ اوپینین تھا۔ CIA کے پاس ابو احمد الکویتی کے نام کے علاوہ اور کوئی ٹھوس انفارمیشن نہیں تھی، اور مزے کی بات یہ کہ یہ اس کا اصل نام بھی نہیں تھا۔ اس کے نام کا مطلب تھا احمد کباب کویت سے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ القاعدہ کے ممبرز نے جتنی بھی انفارمیشن ابھی تک اگلی تھی وہ سمپلی انٹروگیشن سے نہیں بلکہ اس کے لیے خطرناک ٹیکنیکس استعمال کی گئی تھی، جس میں الگ الگ قسم کے ٹارچر بھی شامل ہیں۔ اگلے 2 سالوں تک CIA نے خوب زور لگا کے دیکھ لیا، لیکن نہ ہی ابو احمد الکویتی کا پتہ چلا اور نہ ہی اسامہ بن لادن کا، بلکہ اگلی انفارمیشن کسی دوسرے خفیہ ادارے سے ملی۔ 2007 میں CIA کو ابو احمد کی اصل پہچان کے بارے میں ایک انفارمیشن ملی جو کہ CIA کے نیٹ ورک سے نہیں آئی تھی۔ انفارمیشن سے پتہ چلا کہ ابو احمد کا اصل نام ابراہیم سعید احمد ہے اور یہ ایک پاکستانی ہے جس کی فیملی کویت شفٹ ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں ان کو صرف اس کا اصل نام پتہ چلا تھا، لیکن اس کو پکڑنے میں مزید کچھ سال لگنے والے تھے۔ CIA نے اپنا سارا فوکس ابراہیم سعید عرف ابو احمد الکویتی کو ٹریک کرنے میں لگا دیا۔ کویت سمیت دوسری مڈل ایسٹ کنٹریز سے پاکستان آنے والی تمام کالز کو ٹیپ کیا جانے لگا، اس امید میں کہ شاید کہیں سے ابو احمد کو ٹریس کیا جا سکے۔ لاکھوں فون کالز مانیٹر کرنے اور 3 سال کا انتظار کرنے کے بعد جون 2010 میں ان کو ایک فون کال پر آخر کار شک ہوا۔ وہ آپس میں عربک اور پشتو زبان میں بات کر رہے تھے اور دوران گفتگو پاکستان میں موجود شخص نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ پہلے ہوتا تھا۔ یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے CIA کو شک ہوا کہ یہی ابو احمد الکویتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان میں بیٹھا شخص اپنی لوکیشن کو ٹریکنگ سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔
اس کا موبائل صرف چند منٹوں کے لیے آن ہوتا اور پھر دوبارہ سے بند ہو جاتا، اور یہ صرف تبھی آن ہوتا جب یہ پشاور جاتا تھا۔ ان ساری حرکتوں سے انویسٹیگیشن ٹیم کو پکا یقین ہو گیا کہ یہی ابو احمد الکویتی ہے، لہٰذا اب گراؤنڈ لیول پہ اس کی جاسوسی شروع کر دی گئی۔ اس کے لیے اگست 2010 میں ایک پاکستانی CIA ایجنٹ کو یہ کام سونپا گیا۔ پہلے اس نے پشاور میں ابو احمد کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد ابو احمد اپنے گھر میں چلا گیا۔ CIA کو ابو احمد کے گھر کا معلوم پڑ چکا تھا، لیکن اس بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چپکے سے اس پر نظر رکھنے لگے، کیونکہ وہ ابو احمد ہی تھا جو CIA کو اسامہ بن لادن کے ٹھکانے تک پہنچا سکتا تھا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد بھی ابو احمد کسی ایسی جگہ نہیں گیا جہاں بن لادن ہو سکتا ہے۔ تبھی CIA کو شک ہوا کہ شاید بن لادن کہیں اور نہیں بلکہ اسی کمپاؤنڈ میں ابو احمد کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ بے شک ابھی تک امریکہ کو 100% کنفرم نہیں تھا، لیکن جس شخص کو وہ پچھلے 10 سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ شاید یہیں پر تھا۔ یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ختم ہوا اور ایکشن کے لیے اسپیشل یونٹ کو اس گھر میں ریڈ کرنے کا مشن سونپا گیا۔ 1 مئی 2011 کو رات 11 بجے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز افغانستان کی جلال آباد ایئر فیلڈ سے ٹیک آف ہوئے اور ایبٹ آباد میں بن لادن کے کمپاؤنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ مشن اپنے طور پہ کافی کمپلیکیٹڈ تھا، کیونکہ ایک تو امریکہ نے اس کے بارے میں پاکستان کو بھی نہیں بتایا تھا، اور دوسرا یہ کہ بن لادن کا کمپاؤنڈ پاکستانی ملٹری اکیڈمی سے کافی قریب تھا۔ اسی وجہ سے اس مشن میں جو ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے ان کے اندر سیکرٹ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی لگی تھی، یعنی وہ پاکستانی ریڈارز پر شو نہیں ہوں گے۔ یہ آپریشن 40 منٹوں کے لیے پلان کیا گیا تھا، لیکن نیوی سیلز نے پہلے 15 منٹوں میں ہی اسامہ بن لادن کو بلڈنگ کے 3rd فلور پہ ڈھونڈ کر مار دیا۔ باقی وقت ان کو بن لادن کے گارڈ سے لڑنے میں لگ گئے اور پورے 38 منٹوں کے بعد وہ کمپاؤنڈ سے باہر آ گئے۔ آتے وقت ایک ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے پہلے اس ہیلی کو ڈسٹروائے کیا گیا اور اسامہ بن لادن کی باڈی سمیت سب کو ایک ہی ہیلی کاپٹر میں واپس جانا پڑا۔ US آفیشلز کے مطابق اسامہ بن لادن کی باڈی کو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب کی پرمیشن کے ساتھ عربین سی میں بہا دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔